السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پیارے بچوں، ہم اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے۔ پیارے بچوں، آگے بڑھتے ہیں۔ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہ کلمات قرآن میں موجود ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اترے جو اللہ تعالیٰ نے کہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت پیاری بات کی کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس کا گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کا طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیارے بچوں دعا بھی کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کا رزق عطا کر۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا جو نہ مانے گا دنیا ان کو بھی ملے گی، مگر میں ان کو دوں گا تو ضرور، آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف بھی گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، آپ تو سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا لیجئے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھائیے جو آپ کی مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائیے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، آپ تو بڑا معاف فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت قربانیاں دیں، اور پیارے بچوں اللہ کے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اپنا دوست بنا لیا۔ پیارے بچوں ہم بھی ایسے کام کریں، ایسی نیکیاں کریں اور اتنے اچھے اچھے کام کریں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ پیارے بچوں ہم بہت ساری نیکیاں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تاکہ وہ ہمیں آخرت میں بہت سارے انعام دیں انشاءاللہ۔ جی تو پیارے بچوں، قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آج آخری کلاس سنی۔ اس کلاس کے ذریعے آپ نے جانا کہ تمام آزمائشوں میں پورا اترنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس انعام سے نوازا۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا والوں کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بے حد محترم رہی، اور سب کے لیے آپ کے طریقے کی پیروی لازمی قرار دے دی گئی۔ اس قصے میں آپ نے جانا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ انجام دیا۔ اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کا طواف کیا اور بہت سی پیاری پیاری دعائیں مانگی۔ اور پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں قائم کیں وہاں آپ کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں؟ اور کیا آپ جاننا چاہیں گے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جی وہ جگہ مقام ابراہیم کہلاتی ہے۔
پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کا مرکز اور محور قرار دے دیا، اور جب کبھی بھی کسی نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں آیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا، سب اسی رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا، اور اب سب مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کے مہینے میں خانہ کعبہ پر پوری دنیا سے مسلمان اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، یعنی حج جیسی عبادت کی ادائیگی کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آپ سب نے تکبیرات تو یاد کر لی ہوں گی اور ہر نماز کے بعد پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں، اور اللہ کے لیے اپنی ہر پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ کو انتظار ہے سرگرمی کارڈ کا، جو آپ کی اسکرین پر سامنے نظر آ رہا ہے۔ تمام سوالات کے جوابات جلدی جلدی لکھ کر اپنی باجی کو بھیجیے، اور اس کے علاوہ آپ ایک پیارا سا خوبصورت سا عید کارڈ بھی بنا کر گروپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ شاباش۔ اب اپنی باجی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ینگ مسلم کلاس میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا اور اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پھول ہم ستارے، بچے ہیں پیارے پیارے، نیکی کے ہم سپاہی، ایمان کی دے گواہی۔ سب دوست ننھے مننے آ جائیں بات سننے، جو بات سن کے جائیں ہر ایک کو سنائیں۔